ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال سائر الخلق أجمعين. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحمد مصطفى محمد مصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى وصيه وخليفة ابن عمه وجدة الصديقة الطاهرة لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد إمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم رسول اللہ لوجدوا اللہ توابا رحیما. صلوات بابا بلا محمد. مومنین کرام، آج اس کا تذکرہ جو ہر مومن کے دل میں رہتا ہے، وہ قبور، وہ قبریں جو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں اتار کے رکھا ہے. دنیا میں ہر چیز شکستہ ہو سکتی ہے، ظلم شدہ ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، لیکن مومن کے دل میں جو پروردگار نے اپنی محبت اور آل محمد کی محبت کو اتار کے رکھا ہے، وہ کبھی نہ ٹوٹتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. اس کا اعلان میرے چوتھے امام نے یزید کے دربار میں کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، اور اس کے بعد آواز دیا اعطینا ستہ وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاع والمحبت فی قلوب المومنین. اے یزید، مومنوں کے دلوں میں اللہ نے ہماری محبت کو اتار کے رکھا ہے. بہت بڑی دولت ہے محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، جو خود اعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے، اخلاق کی طرف متوجہ کرتی ہے. جتنی محبت اعلیٰ ہوتی جاتی ہے، انسان اس طرف مائل ہونے لگتا ہے. وقت نہیں ہے جنت البقیع کے سلسلے میں یہ مجلس ہے، اور خاص طریقے سے میرے بھائی زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف رواں دواں ہے. یہ بہت عظیم ترین خوش نصیبی ہے کہ شب قدر امام زمان نے ان کا نام زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں لکھا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اور جانتے ہیں، لمبی چوڑی باتیں نہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کیا مانگا جائے. یہ شب قدر آئی تو کیا مانگا جائے؟ اعضاء و جوارح، جسم، پارٹ آف باڈی مانگنے کے لیے تو آیت اللہ حر عاملی نے خود فرمایا ہے کہ جسم کی کوئی بھی مسئلے ہوں تو ہم سے مانگا کرو. آل محمد کا مقام تو اور بلند ہے. ہمیں موقع مل جاتا ہے شب قدر میں تو گھٹنا، آنکھ، کان، روٹی، روزی، یہ سب مانگا کرتے ہیں. اگر انسان مانگے تو اصل میں زیارت امام حسین کا شرف مانگے، جس میں پروردگار نے 40 نعمتیں دنیا میں ظاہراً عطا کرتا ہے اور 40 باطناً روحانی اعتبار سے. زیارت کا مطلب ہے کہ روحانی اعتبار سے اپنے مولا سے کنیکشن پیدا کر لینا. چاہے یہاں زیارت پڑھو، چاہے روضے پہ زیارت پڑھو، زیارت کے الفاظات ہمارے نہیں ہیں، معصومین کے الفاظ ہیں جو ہمارے اعتبار سے ہمیں بالکل متوجہ کرتی ہے کہ یہ زیارت عظیم ترین درس ہے، پیغام ہے.
لوگ ہلے جاتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کیوں کیا جائے۔ اب بھائی ٹھیک ہے، قبروں کی زیارت ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب دنیا جانتی ہے قبروں سے کچھ ملتا ہے۔ جو صاحب قبر ہیں ان کے اثرات و صفات اخلاقات ٹرانسفر ہوتے ہیں زائر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو دنیا میں یہ تبلیغ کرتے رہے اور مرنے کے بعد قبر میں جا کے بھی وہی تبلیغ کر رہے ہیں، اس لیے دنیا ڈرتی ہے۔ ورنہ ہم کہیں فالتو کام کوئی کریں تو ہمیں کوئی منع نہیں کرے، ہمیں منع اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پیغامات جاری و ساری ہیں، کس کی وجہ سے؟ زیارت کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، اب اس فلسفہ زیارت کے سلسلے میں بات کیا جائے تو سال لگ جائیں گے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ زیارت کے لفظی معنی ہیں دیدار کے۔ توجہ کریے گا، میں آؤں گا بقی پر، اور ایک ہمارے ہاں اپنا مجمع ہے لہٰذا گزارش کروں، یہ خرابی ہو گئی کہ آج انہدام جنت البقیع یعنی کس کا؟ جناب سیدہ کا روضہ گرا دیا گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سیدہ کا روضہ احتمالاً تیسری منزل ہے بقیع، پہلی منزل ہے روضہ رسول ریاض الجنہ، پھر اس کے بعد تیسری منزل ہے جن کی زیارت کا جملہ ہے قبرن مخفیہ قدرن مخفیہ، جن کی قبر بھی پوشیدہ ہے، جن کی قدر بھی پوشیدہ ہے۔ اسی لیے تو انسان اپنے امام کا سب سے زیادہ جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ جب جناب سیدہ کی قبر کو اوپن کریں گے، ظاہر کریں گے، دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ آج قبر سیدہ پوشیدہ ہے جو کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ امیر المومنین نے 40 قبریں بنا کے چھپا کے رکھا تھا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں قبر سیدہ پہ چراغ نہیں جلتا، خود امیر المومنین رات کے سناٹے میں جاتے تھے، یہاں تک کہ مدینے میں کوئی گھر میں چراغ جلتا تھا تو علی انتظار کرتے تھے یہ چراغ بجھ جائے پھر میں قبر سیدہ پہ جاؤں۔ کیا عظمت، کیا رفعت، کیا بلندی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی۔ ہاں 4 معصوم ہیں، بہترین مقدس مقام ہے، یہی تنہا ایک جنت البقیع ہے جو قبرستان نہیں ہے، فیصلے کی جگہ ہے، کورٹ کی جگہ ہے، عدالت کی جگہ ہے، انسان کو اپنے تمام چیزیں پیش کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنی تعظیم کی ہے، اور اس سلسلے میں 25-30 ویڈیو ابھی بھی ہو چکی ہیں 50-60 منٹ کے جنت البقیع کے سلسلے میں، لہذا اس تفصیل میں نہیں جانا۔ مجھے صرف اتنی گزارش کرنا ہے کہ ائمہ بقیع کی زیارت پڑھیں، اور زیارت میں جو فلسفے بیان کیے گئے ہیں وہ ہماری پوری زندگی کو سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ راہ عمل، راہ زندگی، راہ اخلاق کو بالکل پیش کرنے کا بہترین مرکز ہے۔ یا اولیاء عنا اذل علی عائدیہم، ہم ذلت کے عالم میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ خدا کے اعتبار سے تمام مخلوق کے اوپر حاکم ہیں، ہمارے اوپر آپ کی ولایت ہے۔ ولایت یعنی حاکم، ولایت یعنی کنٹرول، ولایت یعنی اپنے آپ کو سلنڈر اور تسلیم کی رضا کی منزل پہ ہو جائے کہ جسم ہمارا ہو، حاکم کوئی اور ہو۔ ریموٹ کنٹرول دیکھتے ہیں نا، کسی اور کو ہو۔ ولایت صرف علی ولی اللہ کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں گزارش کر رہا تھا کہ اتنی بات تو ہمیں توجہ کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بچوں کے لیے گزارش کرتے ہیں، آپ تو سنتے رہتے ہیں اور میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ نے آواز دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تمہارے اندر جو ہے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا، کبھی تنہائی میں ہم اپنے بارے میں غور کریں، سارا وقت ہم تو دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جب دیکھیں، جب آئینہ بھی دیکھنے کے لیے، تو معصومین نے کیا فرمایا؟ تنہائی میں انسان جب آئینہ دیکھتا ہے، آئینہ کے 11 خصوصیت ہیں، آئینہ کے 22 صفات ہیں، آئینے کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ انسان تنہائی میں دیکھتا ہے، کسی کے آنے کے وقت انسان ہٹ جاتا ہے، آئینہ جیسے رازدار ہوتا ہے اور انسان کے سامنے ہوتے ہوئے اس کے راز، اس کے صفات، اس کے نقص اور عیب کو بیان کرتا ہے، اور جیسے ہی ہٹ جاؤ وہ تصویر مٹا دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ کی حمد بجا لو کہ میرے پروردگار، جس طرح تو نے میرا ظاہر اچھا بنایا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح ہمارا باطن بھی اچھا بنا دے۔ میرے عزیزوں، یقیناً آپ دیکھیے، زیارت کائنات کی پی ایچ ڈی کا نام ہے۔
اسلام کی پی ایچ ڈی کا نام، سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیارت کا دیا ہے۔ توجہ کریے گا، اسی لیے گھر سے جاتے وقت 91 چیزیں ہیں جس کی تیاری کرنا ہے۔ بیگ، کھانا پینا، کپڑا لتا تو سب کچھ ملتا ہے، جو آمادگی سفر ہے اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو بہت اعلیٰ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے عزیزو، ہمارا اسلام دیکھیے، اس اعتبار سے نہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور نہ آپ سن رہے ہیں، کچھ باتیں آپ کے ذہن گزار کرنا چاہتا ہوں 2 لفظوں میں، کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام نے، یا پوری دنیا، پوری کائنات نے، پوری انسانیت نے دیکھنے پہ سب سے زیادہ زور دیا۔ توجہ کریے گا، ایک مجلس ہم پڑھتے ہیں، مولانا دکھائی نہیں دے رہے، ہم آڈیو کا زمانہ نہیں، ویڈیو کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، ویڈیو کے اعتبار سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں؟ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ آج زمانے میں جاتا ہے دیدار، دیکھنا اسے، اور دیکھنا اتنا کمال ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ حدیثیں بیان کی، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، پھر اگر وقت نہ ہو تو ذکر علی نبادا، حالات اور بگڑ جائیں تو حب علی نبادا، لیکن پہلا مسئلہ ہے دیدار کا۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، اور پھر امیر المومنین جیسے جو پاؤں سے تیر ہم نکالتے ہیں، سوچتے ہیں، سنتے ہیں، کیا تکلیف ہوتی تھی۔ رسول نے کہا کہ جب علی خدا کی بارگاہ میں جائے تو نکال لینا، اور نکل گیا۔ علی خبر نہیں ہے کہ میں دیدار میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے خبر نہیں ہوئی۔ یعنی کیا اللہ کو آپ دیکھ لیتے ہیں؟ کہ بغیر دیکھے اللہ کی عبادت علی کیسے کرتے ہیں؟ کہ دکھائی دیتا ہے کہ دل کی نگاہوں سے؟ مسئلہ ہے دیدار کا سب سے زیادہ۔ اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے تو ایک جملہ مثال دے کے میں آگے بات بڑھاؤں، سب سے بڑا مسئلہ انسان کی زندگی کا دیدار ہے۔ جتنا عالی دیدار ہوگا اتنی زیادہ محویت پیدا ہوگی۔ میں آپ کے درمیان میں بہ رہا ہوں، میرے جتنی بہترین طریقے سے آپ کسی بھی بہت اہم مہم کام میں لگ جائے، اسے دیکھنے میں ہو جائے تو باقی چیزوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ بچہ کارٹون کھیل رہا ہے یا گیم کھیل رہا ہے تو باقی ساری چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیدار میں جتنی کشش پائی جاتی ہے وہ ساری چیزوں سے بے خبر کر دیتی ہے۔ توجہ کریے گا، اب اسی لیے قرآن مجید میں ایک چھوٹا سا واقعہ، میں ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرتا، ادھر ادھر ملکوں کی، صرف اپنے دین اور مذہب کی بات کریں۔ چھوٹا سا واقعہ جناب یوسف علیہ السلام کا، اللہ نے اسے کوٹ کیوں کیا؟ جب زلیخا کے اوپر الزام لگا تو زلیخا نے کیا کیا؟ سنا ہوا واقعہ، چھری اور لیمو دے دیا، سیب دے دیا، کہا یوسف گزرے تم لوگ کاٹ لینا، اور سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ سنی بات؟ شاید میں مجلس کی طرف آ جاؤں، 2 لفظ سن لیجئے۔ انگلیاں کاٹ لی، اور زلیخا نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ انگلی کٹ گئی، خبر نہیں، خون بہ رہا ہے۔ یہ ہے کمال دیدار۔ دیدار میں مشغولیت ہو جاتی ہے، انسان کی کوئی مہم چیز ہو، بچہ وہاں سے گر رہا ہے، آپ دوڑے، نہ آپ پتھر دیکھیں گے نہ کانٹا دیکھیں گے۔ کیوں؟ جتنا دیدار عالی ہوگا انسان کی محویت اتنی زیادہ نہیں۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، شاید پورا ایک اشرہ ایک جملے میں سنا دوں کہ دیدار سب سے اعلیٰ ڈگری ہے اسلام کی۔ جب جتنا اچھا دیدار ہوگا اتنی زیادہ محویت پیدا ہوگی، اور یہ لفظ آپ جانتے ہیں، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جتنی اعلیٰ محویت ہوگی اتنی زیادہ حضوری پیدا ہوگی۔ وہ اب یہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارا امام غائب ہے، وہ اپنے امام کو حاضر پائے گا، اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو حاضر پائے گا، اپنے معاملات، اپنی کتاب، اپنی فائل کو اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ کب؟ جب دیدار محویت کی منزل پہ ہو جائے تو انسان کی زندگی میں حضوری پیدا ہو جاتا ہے، اور جتنی اعلیٰ حضوری ہوگی اتنی زیادہ تقرب پیدا ہوگا۔ ہمارا اس دنیا میں ایم اور مقصد کیا ہے؟ تقرب خدا۔ تقرب خدا آپ کو کہاں سے لے کے جائے گا؟ دیدار، محویت، حضوری، پھر اس کے بعد بول دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کے بعد تقرب خدا۔ تقرب کے بعد آتی ہے معرفت، معرفت کے بعد محبت، محبت کے بعد خدمت۔ اگر دین کے ہم خادم بننا چاہتے ہیں تو پہلے دیدار کی منزل پہ ہمیں ہر چیز دکھنا چاہیے،
پھر اس میں محویت ہو، تقرب ہو، معرفت ہو، اور پھر اعلیٰ ڈگری انسان کی خدمت ہے، خدمت دین، خدمت اسلام، خدمت مولا، خدمت خدا، خدمت معاشرہ، سوسائٹی۔ انسان اتنا زیادہ خادم ہو جاتا ہے، گالیاں دو تو دو، ہمیں دین کا کام کرنا ہے۔ کیوں؟ اسے نگاہ میں رکھتا ہے، وہ زیارت پڑھتا نہیں ہے، زیارت کرتا ہے۔ توجہ کریے گا، کون کہاں گئے؟ زیارت پڑھنے گئے۔ زیارت پڑھی نہیں جاتی، زیارت تو یہی سم کر لیتے ہیں۔ زیارت کے لفظی معنی بالمشافہہ، کسی سے ملاقات کرنا، اور صاحب قبر سے جب گفتگو ہونے لگے تو سمجھو زیارت ہو گئی۔ بہت عظیم دولت ہے۔ اللہ جب کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، خوش ہونا چاہتا ہے، اللہ جس کسی کو پسند کرتا ہے، اسے زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اور محبت حسین کا تحفہ عنایت کرتا ہے۔ مایوسی نہ ہو، مایوسی نہ ہو، یہ تڑپ ہو دیدار کی منزل پہ، تاکہ محویت دنیا کے سارے مسئلے سے ہم بے خبر ہو کے، اب کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نے زیارت کر لی، ہم نے چھٹے امام نے فرمایا لا ینبغی، تمہارے لیے ضروری ہے، جو انسان کھاتا پیتا ہو سال میں 2 مرتبہ قبر حسین کی زیارت کرے، اور جو فقیر ہو سال میں 1 مرتبہ، کم از کم دیدار کی منزل پہ اتنا تڑپ کے ساری کائنات سے محویت کو ہٹا کے صرف محو پروردگار ہو جائے اور اللہ سے یہی دولت مانگے، تو اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی اولاد میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کی نسلوں میں صالح اور عمل قبول ہوں گے، اور دعائیں اور حاجات پوری ہوں گی۔ زائر امام حسین کا بے پناہ رتبہ و درجہ ہے۔ آپ دیکھیں، اگر اس فلسفے کو سمجھنا ہے تو ائمہ بقی کی زیارت پڑھیں، اور زیارت صرف پڑھیں نہیں، ایک ایک جملے کو آج تلاش کریں۔ یقیناً احتجاج ہے، فریاد ہے، دنیا یہ کہتی ہے روز جلوس نکال رہے ہیں، آپ کا کیا فائدہ؟ ارے بھائی، اس سے ہمارا مطلب نہیں ہے کہ فائدہ ہے یا نقصان، ہم کم از کم نکل رہے ہیں تو کم از کم مظلوم کے حامی بن رہے ہیں، اور ظالموں سے اپنے آپ کو نکال کے رکھ رہے ہیں، امام کے سامنے استغاثہ کرنے، دعا کرنے کے لائق بن جائیں کہ یہ بات ہمیں بری لگ رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، زیارت کا فلسفہ سب سے زیادہ کائنات میں امام مظلوم کربلا کی کیوں رکھی گئی؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، صلی علی محمد وآل محمد، ایک لفظ پڑھتے ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، امام حسین علیہ السلام سے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ اے مولا، آپ کو مظلومیت اور ظلم کے ساتھ، آپ مظلوم تھے، ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن امام حسن مجتبیٰ کی زیارت کے لیے کہ آپ کی زندگی ہی ظلم میں شمار ہوئی، حسین کو شہادت ملی ظلم کے ذریعے، اور حسن مجتبیٰ کی پوری لائف، پوری زندگی ظلم کی شکار رہی۔ جو کریے گا، باقی تمام ائمہ معصومین میں آپ دیکھ لیے 4 امام، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ 4 امام، پھر جناب ام البنین، ہزاروں قبریں ہیں۔ مہاجرین میں سے، انصار میں سے کون کون پہلے دفن ہوا؟ اس میں ایک اعلیٰ نام ہے عثمان ابن مظعون، لوگ غلط جانتے ہیں، کسی اور کا نام دیتے ہیں۔ عثمان ابن مظعون وہ ہیں جو پہلے ایسے دفن ہونے والے ہیں جسے رسول اسلام نے مدینے میں پہلے تبلیغ کے لیے منی سے بھیجا تھا 20 سال کی عمر میں۔ یہ لمبی ہسٹری ہے۔ پہلی مرتبہ رسول نے کسی قبر پہ سورہ انا انزلنا پڑھا، قبر پہ پتھر لگایا، جس کے جنازے پہ پیغمبر اسلام روئے، جنازہ اٹھایا، وہ عثمان ابن مظعون ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ زیارت کے فلسفے میں عثمان ابن مظعون کی روایتیں آپ دیکھ لیجئے، جو 120 ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ زائر کا مقام کیا ہے، امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا موقع کیا ہے۔ زیارت اصل میں تجدید عہد کا نام ہے، دوبارہ بیعت کرنے کا نام ہے۔ توجہ کریے گا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہر چیز دیدار ہے، دیدار ہے، دیدار ہے، تو ایک سوال تو ہمارا بنتا ہے کہ میرے پروردگار، ہماری کیا غلطی تھی کہ ہم کسی امام کے دور میں نہیں تھے، ہم بھی اپنے امام کا دیدار کر لیتے؟ توجہ کریے گا، بات تمام ہے، میں نے چھیڑا ہی نہیں بات، جبکہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟
سورہ نساء کی 64 نمبر کی آیت، جب تم اپنے نفسوں پر ظلم کر لو تو جاؤ کا میرے پیغمبر تمہارے پاس وہ لوگ آئیں اور وہ لوگ اللہ سے استغفار کریں، تو میرے پیغمبر تم بھی ان کے لیے استغفار کرو تو اللہ کو بہت زیادہ تواب پاؤ گے۔ یعنی جب بھی انسان کوئی غلطی، نقص اور عیب کرے، اور انسان پڑھتا تو ہے ظلم تو نفسی، ہزاروں نفس پہ ہم اپنے ظلم کرتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ رسول اور آل رسول کے پاس جاؤ اور اللہ سے استغفار کرو، رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور توبہ کا یہی راستہ ہے۔ نہیں توجہ کر پائے میرے عزیز، یہ بات نہیں پہنچا پائے۔ ایک قافلہ ہے جو پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، دیدار کے لیے آیا تھا۔ توجہ کریے گا، مدینہ پہنچا تو معلوم ہے رسول ایک دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ ایک دن پہلے آئے تھے، حضور سے ملاقات ہوتی، روئے دھوئے اور جانے لگے۔ جناب ابو ذر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ تم ہی تو بتا رہے کہ رسول چلے گئے اس دنیا سے، اب ہم کیا کریں گے، جا رہے ہیں۔ کہا رسول کو دیکھنا چاہتے ہو، دیدار کرنا چاہتے ہو، زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہا اب رسول کہاں؟ کہا ایک راستہ ہے اگر تم دیدار کرنا چاہتے ہو۔ میرے عزیزو توجہ کریے گا، کہا اب کیسے دیدار ہوگا، اب کیسے زیارت ہوگی؟ کہا ایک کام کر لو، جسے تم سب سے زیادہ لائک کرتے، جسے سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، اس کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ معصومین کی زیارت کہیں بھی بیٹھے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں جانا نہیں پڑتا تھا ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے، ائمہ معصومین خود آیا جایا کرتے تھے۔ چاہے میثم تمار اپنی دکان، کھجور کے دکان پہ بیٹھے، علی اپنی زندگی کا وقت نکال کے میثم سے ملنے آ رہے ہیں۔ ساری کائنات جس کے لیے تڑپ رہی ہے کہ علی سے ملاقات کریں، علی اپنی زندگی کا وقت نکال دیں میثم کے لیے۔ آبادیہ کمال یہ ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ اپنے امام سے ملے، ایسے ہو جائے کہ امام اس سے ملنے آئیں۔ بہت سے واقعات ہیں تاریخ انسان کی زندگی میں، یہ زندگی سفر نامہ ہے، انسان کی زندگی سفر چل رہی ہے، اور سفر کبھی اینڈ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی۔ اسی لیے ایصال ثواب اور دیگر تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے سفر میں کام آنے والی ہوں۔ لیکن ایک امام نے فرمایا السفر میزان الاخلاق، کسی کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر لو۔ سفر اخلاق کے تولنے کا ترازو ہے۔ تمہاری زندگی ایک دوسرے سے ملنا جلنا یہی ہے کہ ایک سفر ہے، اور سفر میں ایک انسان ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کرتا ہے۔ تو جناب ابو ذر نے کہا کہ جسے تم لائک کرتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، اس کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ ہو گیا؟ دیکھیں جب شوق اور ذوق میں دیدار کی منزل پہ دیکھیں گے نا، تو ہر چیز سے انسان تھکاوٹ، غنودگی سب کچھ دور ہو جائے گی۔ اب انسان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اپنے اللہ سے، امام سے، ماں باپ سے۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ سب سے زیادہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنی وجہ سے وہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے۔ سب کے ماں باپ سے تھوڑی محبت ہوتی، یہ میرے ماں باپ، یہ میرا ہاتھ، یہ ہمارا پاؤں۔ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا، اور یہ فلسفہ ہے انسان کی زندگی کا کہ انسان جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کے اندر اسے نقص اور عیب، کمی، کمزوری نظر، چونکہ سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا، لہذا اپنے اندر اسے کوئی نقص اور عیب نہیں آتا۔ جناب ابو ذر نے کہا اگر رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم تو نفسی، جتنے ظلم ہم نے اپنے اوپر کیے ہیں ان تمام ظلم کو ختم کر دیں، ہمارے دیدار کی منزل پہ ہو جائیں گے۔ اب یہ سوال ہے کہ ہم کس زمانے میں، کسی امام کے دور میں نہیں تھے، ہماری غلطی کیا تھی؟ میرے پروردگار کسی امام کے دور میں ہمیں بھی پیدا کرتا، ہم بھی اپنے امام کو دیکھتے۔ اللہ کہے گا ہم عادل ہیں، ظلم تو کر دیں نہیں، یہ تو سوال کرنا نہیں کہ ہم نے تمہیں محروم رکھا ہے۔ ہم نے پوری تاریخ دیکھ لیے، بڑے چیلنج کے ساتھ کم از کم 25 سال کی زیارت کے فلسفے کو ایک لفظ میں بتا دیں کہ آپ 4 نائب امام تک
دور سے کوئی امام کو اب سلام نہیں کر سکتا تھا، یعنی امام سے ملاقات کرنے کا ایک ہی وسیلہ ہے، اس میں ملاقات کریں یا ان کے نواب کے ذریعے امام تک اپنا سلام بھیجیں، یا خط کے ذریعے یا عریضے کے ذریعے بھیجیں۔ لیکن جب امام کے چوتھے نائب آئے، غیبت کبریٰ شروع ہوئی، تو اللہ نے ایک تحفہ دیا، آواز دیا، تم محروم نہ ہونا، ہم سے شکایت نہ کرنا، کسی امام کے دور میں نہیں، ہم تمہیں زیارت کا تحفہ دیتے ہیں، کہیں سے بھی کھڑے ہو کے اپنے مولا کو سلام کرو گے، یہ مولا کو سلام کرنا اصل میں زیارت کی منزل پہ اور دیدار کی منزل پہ تمہارا یہ عمل ہو جائے گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ ہم جب کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اس میں 3 دولتیں ہیں، کبھی ہم کیوں نہیں سوچتے؟ ایک تو سلام ہے، دوسرا پیام ہے، تیسری دعا ہے۔ 3 فلسفہ صرف ایک دعا زیارت پہ، کہ جب امام کو کوئی سلام کرتا ہے تو 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارا خدا، ہمارا مولا، خدا راضی ہو جائے، اور اس کے بعد پیغام کیا ہے اس سلام میں، اس کی طرف غور کریں، میسج ہماری طرف سے گئے ہیں، میسج پہنچے یا نہیں پہنچے، میسج اس نے دیکھا گرین ہوا یا نہیں ہوا، اب ریپلائی ہوا یا نہیں ہوا۔ جب ایک واٹس ایپ پہ ایک میسج کے لیے ہمیں تڑپ ہوتی ہے کہ جا نہیں رہا، نیٹ ورک نہیں ہو رہا ہے، کم از کم اپنے امام سے رابطہ رکھنے کے لیے ہمیں اتنا تڑپ ہو کہ ہماری نماز پہنچی یا نہیں پہنچی، اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا ہے، ہمارے اس نیک عمل کو اس نے دیکھا، قبول کیا یا نہیں کیا ہے۔ اگر انسان خود انتظار میں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیدار کی منزل پہ ہے، اور بے توجہی میں پڑھ لیا جو بھی ہو چلا گیا، تو اس کا مطلب اپنے نفسوں پہ اس نے ظلم کیا ہے، اور جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے اسے سب کچھ مل سکتا ہے، دیدار نہیں مل سکتا۔ ایک مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں، محمد وآل محمد۔ آج کی شب جہاں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے قبر اکھاڑ دیا ہے، ظالم ہے، کہ آج تھوڑی نہ کیا ہے، سب سے پہلے ان لوگوں نے عرفے کے دن نجدیوں نے کربلا پہ حملہ کیا، اور کربلا سے نکالا گیا، روضہ زری سب توڑا، مال لوٹا، اور کئی ہزار 70 یا 76 ہزار شیعوں کو پہلے انہیں قتل کیا، پھر نجف جانے لگے، نجف کے راستے بند ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ واپس آئے ہیں مدینہ، اور مدینے میں خوریزی کیا، اور مدینے میں اس وقت تک نہیں کیا، پہلے مکہ میں جنت المعلا کو توڑا ہے، اور پھر اس کے بعد جنت البقیع کو توڑا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ جنت البقیع، بیت الحزن گرایا گیا، جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر گرائی گئی، اور جنت البقیع جو تمام روضوں کے مقدس ہے، جو ناز کرنے والی قبر ہے، جو فخر و مباحات کرنے والی، جو آواز دینے والی ہے، اور لوگوں کی فائل اور فیصلے کرنے کی جگہ اللہ نے رکھی ہے، جنت البقیع، اسے مسمار کر دیا گیا۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا کہ اب یہی ہم جا کے تعمیر کریں؟ ارے جو تعمیر ہو چکا اس کی طرف ہم کہاں متوجہ؟ اکثر یہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم کربلا لے کے جاتے ہیں، مولا عباس کی قبر کہاں، اصل دکھا دیجئے۔ میں نے کہا دیکھ کے اب کیا کرو گے؟ چلو عمرہ کرنے، ہم بقیع دکھا دیتے، کیا کر لو گے؟ وہ کیفیت پیدا ہو دیدار کی منزل پہ، محویت پیدا ہو جائے، محویت میں حضوری پیدا ہو جائے، حضوری میں تقرب پیدا ہو جائے، اور تقرب میں معرفت اور الفت اور محبت اور مودت پیدا ہو جائے، اور پھر تم خادم اہل بیت، خادم دین بن جاؤ، اسی کا نام تو زیارت ہے۔ باقی تمام لوگوں نے دیکھا نہیں کہ قتل ہو رہی، تلوار چل رہی ہے، وہ جو ہے گرا، وہ قتل ہوا، اس کے سر کٹے، پھر بھی یہ امام حسین کا سار کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ دیدار کی منزل پہ تھے، یہ مقام دیدار کی منزل پہ تھے کہ ساری کائنات سے محویت ہٹا کے محبت آل محمد پہ محویت لگا دیا۔ میرے عزیزو، کائنات کا سب سے بڑا عظیم ترین تحفہ زیارت ہے۔ زیارت کا تحفہ، کبھی موقع ملے تنہائی میں آئمہ بقیع کی زیارت کے تفاسیر پڑھیے، ہماری پوری زندگی کے دستور بتائے گئے، قانون بتائے گئے، اور جہاں تک ہم یہ روکیں کہ بقیع میں جو ہے جناب سیدہ کی قبر دکھائی گئی، یہ تیسرا سب سے کم احتمال ہے بقیع میں سیدہ کا، جس کے لیے امام کہتے ہیں قبرن مخفیہ و قدرن مخفیہ، جس کا جنازہ بھی رات کی تنہائی میں اٹھے، اور جسے دنیا نے نہیں پہچانا،
اور جس نے فاطمہ کو پہچان لیا اس نے شب قدر کو پہچان لیا۔ وما ادراک مل فاطمہ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ تو میرے عزیزو یہی وجہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے یہ دستور دیا ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام مسجد نبوی میں ریاض الجنہ ہے، جس کی پہلی تفسیر ہے کہ یہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے۔ لیکن آج کا دن امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام سے توسل کرنا ہے، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں اور اتار لینا ہے۔ جنہوں نے دنیا میں اور ان کے مرنے کے بعد ان کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے بیزار رہنا ہے، اور ہر طریقے سے وہ کام ترک کر دینا ہے جو ظالموں نے کیا ہے۔ جہاں جناب محمد حنفیہ، جناب عقیل، جناب عبداللہ، اور خاص طریقے سے جنت البقیع کی رونق جناب ام البنین، جہاں جا کے گریا کرتی تھی، روتی تھی، اور خود جناب سیدہ نے فرمایا، آپ اندازہ لگائیے جو کام امام حسین کے ساتھ، ان کے لاشے کے ساتھ ہوا ہے، وہی کام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا گیا۔ کیا ایک تازیانہ پسلی توڑ سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ توجہ نہیں کر پائے میرے عزیزو، یہ دہشت گردیاں کہاں سے شروع ہوئی؟ ظلم کہاں ہے؟ میرے عزیزو کبھی ہم اس اعتبار سے اپنے دلوں کو مائل کریں کہ ایک تازیانہ، میں نے کہا آپ توجہ نہیں کر پائے، ایک تازیانہ پسلی توڑ سکتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے لوگ دروازے پر چڑھ کے گئے ہیں جس کے نیچے سیدہ رسول کی بیٹی واہ واہ کرنے لگی، اور ایک ہی آواز ہے، مہدی میرے بیٹے کہاں ہو؟ میرے عزیزو دیدار کی منزل پہ ہو جائے، جب بھی ہم کربلا کے مصائب یا ائمہ معصومین کے مصائب ہوں تو ہماری نگاہوں کے سامنے بقیع ہو، روضہ ائمہ معصومین ہو، اور ہم کھڑے ہوں ایک ذلیل انداز سے اور ان کے سامنے کھڑے ہوں، اس مخلوق کے جو عدالت کے اعتبار سے ہمارے سامنے وہ منظر ہو۔ میرے عزیزو ایک جملہ سن لیجئے، بات تمام کر دیں۔ خوش نصیب ہیں زیارت کرنے والے، گھر سے نکلتے ہیں 1,00,000 فرشتے پروردگار پیدا کرتا ہے کہ لاؤ انہیں قبر حسین تک۔ جب امام مظلوم کربلا کے حرم میں زائر داخل ہوتا ہے تو پہلی آواز آتی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، بابا میرے لال حسین کا زائر آیا ہے، کیا دیں گے؟ اے علی تم کیا دو گے؟ بیٹا حسن تم کیا دو گے؟ اور حسین غریب تم کیا دو گے؟ میرے عزیزو، اور پھر 6 عظیم فرشتے زائر امام حسین کے لیے اللہ خلق کرتا ہے، جو دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتا ہے۔ زائر جب زیارت کرتا ہے اور واپس ہونے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اب ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا نہیں، جاؤ گھر تک چھوڑ کے آؤ۔ جب گھر تو چھوڑ کے آتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں میں جاؤں؟ کہا نہیں، میں نے تو انہی زائر حسین کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، اب ان کے گھر پہ رہو، پہرا دو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے مقامات کو جانو۔ بہت بڑا رتبہ ہے زائر امام حسین، جس کے لیے ائمہ معصومین فخر کرتے ہیں، خدا آسمان پہ فخر کرتا ہے۔ میرے عزیزو زائر کا رتبہ کائنات میں بہت عظیم ہے، لیکن ہاں سب سے بڑی زائرہ، سب سے پہلی زائرہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک بیٹا ہے جو قبر سیدہ پہ گیا، توجہ کریے گا میرے عزیزو، اماں مدینے سے میں جا رہا ہوں، قبر سیدہ ہلے، آواز دیا میرے لال تم اکیلے نہیں جاؤ گے، تمہاری ماں تمہارے ساتھ ساتھ جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جب پہلا خیمہ لگا ہے تو رونے کی آواز آئی ہے، تو جناب زینب نے یہی پوچھا تھا، اے بھیا یہ کون ہے جو خیمے کے پیچھے رو رہا ہے؟ آواز دیا بہن تمہیں معلوم ہے یہ میری ماں فاطمہ ہے۔ عزادارو رونا نہ ہے، سر جھکا لو، اپنے دل کو نرم کر دو، ایسے وقت میں دعا مانگو کہ اللہ غم حسین میں ہمیں رونے کی دولت دے دو۔ ہاں میرے عزیزو بہت سے مصائب ہیں، لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں کہوں کہ میرے عزیزو یہ قبر سیدہ ہے، کس عالم غربت میں ہے۔ ایک دن بس سن لو کہ کس طرح قبر گرائی گئی، کس طرح دروازہ گرایا گیا اور کس طرح ظلم کیا گیا۔ مظلومیت زہرا کا دن ہے، اگر آپ ایک مرتبہ یا زہرا کر لیں گے تو آج احتجاج ہوگا، امام زمان لکھیں گے کہ اسے اچھا نہیں لگتا ہے۔ کچھ دن کے بعد سلمان در سیدہ پہ آئے، دیکھا دروازہ جلا ہوا ہے، کچھ دھوئیں سے کالا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ سلمان نے آواز دیا، فضہ یہ بتاؤ یہ دروازہ کیوں جلا ہے؟
کہا سلمان کہاں چلے گئے تھے؟ کہا میں مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تھا رسول کے بعد۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے جب اسلام قبول کیا تھا بالکل آہستہ سے بچوں کے لیے، اگر دل میں بات پہنچ جائے تو آنکھوں کا نذرانہ آج ہم ضرور پیش کریں گے میرے عزیزوں۔ ہاں سلمان کوئی بچپنے کا واقعہ بیان کرو کہ جب اسلام لائے تھے۔ کہ جب ہم نئے نئے ہم نے کلمہ پڑھا تھا، اتنا ظلم کیا گیا تھا کہ مجھے گرم پتھر پہ لٹا دیا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھر میرے سینے پر رکھ دیے جاتے تھے، میرے بدن سے کپڑے اتار دیے جاتے تھے۔ کہ کوئی زمانے کا واقعہ بیان کرو کہ ایک دن مجھے بڑے گرم پتھر پہ لٹایا گیا اور بہت سے لوگ مل کے ایک بڑا پتھر اٹھا کے میرے سینے پہ رکھا۔ ہاں میرے عزیزوں پھر سلمان کیا ہوا؟ کہ اس نتیجے میں میری ایک پسلی ٹوٹ گئی تھی۔ اللہ اکبر، انہدا میں جنت البقی کر رہے ہیں میرے عزیزوں۔ ہاں دل جب تک ٹوٹے نہیں، زہرا کے لال کا ایک وجہ پردہ غیب میں ہے، انہیں پرسا دینا ہے۔ سنو گے میرے عزیزوں، ایک پسلی ٹوٹ گئی۔ پھر سلمان کیا ہوا؟ کہ رسول نے اپنے ہاتھوں سے مجھے اٹھایا، اپنے گھر مہمان رکھا، اور جب تک میری پسلی ٹھیک نہیں ہوئی اپنے ہاتھ سے کھلاتے رہے پلاتے رہے۔ ایک مرتبہ فضہ رو کے کہتی ہیں سلمان تمہاری ایک پسلی ٹوٹی تھی، رسول نے تمہاری خدمت کی ہے۔ ارے میرے سیدہ کی دو پسلیاں ٹوٹ گئیں، ظالم نے تازیانہ مارا ہے، رخسار پہ تماچا مارا ہے، در جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے، اس پر سے گزرے ہیں، کتنی میخیں ہیں کتنی کیلیں ہیں جو سیدہ کے بدن میں لگ۔ عزادارو کس عالم غربت میں ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب سے سیدہ نے یہی کہا تھا کہ علی مجھے بھول نہ جانا، کبھی کبھی میری قبر پہ آنا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ علی قبر سیدہ کو جانتے تھے۔ جب دوسرے دن قبر سیدہ کو توڑنے کے لیے آئے، آج ایک ہی لفظ پہ غور کرنا ہے، قبر سیدہ کو بہت سے لوگ اکھاڑنے آئے ہیں تو علی ننگے پاؤں ننگے سر دونوں ہاتھ میں تلوار، یہاں کہتے ہیں لعاب دہن منہ سے نکل رہا ہے، غصے کے عالم میں قبر سیدہ کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، اور ایک ملعون کو تو پٹکا اور زمین پہ گرا دیا، قتل کرنا چاہے تو دوسرے نے روک دیا اور آواز دیا کس کی مجال ہے قبر سیدہ سے ایک کنکری ہٹا لے۔ سب لوگ چلے گئے، زمانے کے امام کے سامنے یہی فریاد کرنا ہے مولا وہ دور امامت علی تھا کہ جب قبر سیدہ سے ایک کنکری کسی نے نہیں اٹھا پائے اور علی کو جلال آیا، مولا یہ امام زمان آپ کے دور امامت ہے اور کس طرح ظلم ہو رہا ہے، اے مولا ہمارا اس طرح امتحان نہ لیجئے گا کہ شیعہ اور ہمارے مومن ہمارے چاہنے والے اس وقت کیا کرتے ہیں، مولا ہم بے بس ہیں، آپ میری مدد کریے۔ ہاں عزادارو علی ابن ابی طالب قبر سیدہ پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے عزیزوں دونوں سے مربوط کر دیں بات تمام ہو جائے۔ قبر سیدہ پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، قبر سیدہ ہلنے لگی۔ کتنی مرتبہ قبر سیدہ میں زلزلہ آیا ہے، بڑی مظلوم بی ہے میرے عزیزوں۔ قبر سیدہ میں جب زلزلہ آیا تو ایک مرتبہ علی نے آواز دیا کیا رسول کی بیٹی کیا بات ہے، قبر میں کیوں بے چینی ہے، کیا بات ہے، قبر ہل کیوں رہی ہے؟ کہا علی قرآن بند کر کے گھر چلے جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گھر میں میرا حسین پیاسا ہے۔ میرے عزیزوں آج بھی سیدہ اس عالم غربت میں اپنے لال حسین کو یاد کرتی ہیں کہ میرا حسین اس عالم غربت میں پیاسا مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہم نے جتنے بھی اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے پروردگار اس کی طرف توجہ اور دیدار کی منزل پہ پہنچا دینا۔ آئمہ معصومین کی زیارتوں سے ہمیں محروم نہ قرار دینا، ہمارا دیدار زیارت کی منزل پہ قرار دینا، ہمارا سلام ہمارا پیام ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مومن کو آپس میں اتحاد یونٹی اور یکجہتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے مولا امام زمان ہمارے اس احتجاج کو قبول کریے گا، ہمیں مظلومین کا حامی بنانا، ظالموں سے کہیں بھی ظلم ہو چاہے ہمارے گھر میں ہمارے آس پاس پڑوس ہمارے علاقے ہمارے محلے ہمارے ملک میں یا کہیں بھی ظلم ہو اس کے خلاف ہمیں احتجاج کرنے اور اس کو ناگواری کے ساتھ دیکھنے اور سننے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ظلم کو ناپسندیدہ عمل ہمارے لیے قرار دینا، ہماری زندگی میں ظلم نہ ہو، ہماری زندگی بیلنس عدالت کی طرف سے ہو، گامزن ہو۔ میرے اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول و مقبول فرما۔ میرے کریم پروردگار
امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع فرما بردار میں شمار فرما۔